بچوں، اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، ذوی الاحترام، شعراء کرام، نقیب اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ نحمدہ اللہ ونصلی وبرکاتہ۔ ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ آپ تمامی حضرات جو ادھر ادھر ہیں، باہر ہیں، سامنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ محفل میں آ کر بیٹھ جائیں، اس لیے کہ چند لمحوں میں اس پروگرام کا اختتام عمل میں آ جائے گا، پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ وقت کا خیال ہم لوگوں نے ہمیشہ رکھا ہے اور انشاءاللہ اس بار بھی اپنے وقت ہی پر پروگرام کو ختم کیا جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ادھر ادھر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ محفل کے اندر آئیں، پنڈال کے نیچے کرسیوں میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے پیشتر کئی خطباء نے اپنے خطاب کے ذریعے آپ کے دل و جگر کو منور و مجلہ فرمایا۔ حضرات، غوث اعظم کون ہیں، اس تعلق سے ایک جملہ اگر آپ سن لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختصر انداز میں یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ میں عقیدت و محبت کی زبان میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، اسی طرح ہمارا غوث سارے ولیوں کا امام ہے۔ جس طرح میرا مصطفیٰ نبیوں اور رسولوں میں لاجواب ہے، اسی طرح میرا غوث سارے ولیوں میں لاجواب ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح میرے غوث کا ولیوں میں اور قیامت تک آنے والے ولیوں میں کوئی جواب نہیں۔ حضرات محترم، یقیناً آج حضور سرکار غوث اعظم کے فیضان سے پوری امت مسلمہ مالا مال ہے، اور کیوں نہ ہو، غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا۔ حضرات محترم، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز یہ بتانے کی کوشش کروں کہ آج ہمارے خطبہ، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم آج قوم کو فضیلتیں سنا کر عمل سے ہم نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہماری قوم، آج اہل سنت والجماعت کا نوجوان طبقہ خاص کر کے آپ کرامتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، ہم فضیلتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن
لیکن اے مسلمانوں، اے سنی مسلمانوں، اللہ کی قسم صرف فضیلتیں سن کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جہاں بشیر بنا کر بھیجا وہیں نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ رب نے فرمایا اے مصطفیٰ تم اپنی امت کو جنت کی بشارت بھی عطا کرنا، جہنم کا خوف بھی دلانا۔ لیکن میرے دوستو آج حالات یہ ہے کہ ہم جیسا خطیب کرسی خطابت میں جب بیٹھتا ہے تو ہم بہت آسانی اور بہت سستے داموں میں جنت کا سودا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیجئے جنتی ہو جائیے گا، آپ اس رسید کو کٹوا لیجئے جنت آپ کی جاگیر ہو جائے گی، آپ پیر کا دامن پکڑ لو جنتی ہو جاؤ گے، کیلنڈر خرید لو جنت کا ٹکٹ لے لو گے۔ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے لوگوں، کوئی بھی خطیب اگر یہ کہتا ہے، اگر میں بھی یہ کہتا ہوں تو مجھے یہ کہنے کا صرف حق نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پیر کا دامن پکڑ لو جنتی ہو جاؤ گے تو اس سے پہلے مجھ پر یہ کہنا فرض ہے کہ پہلے خدا کی عبادت کر لو، پہلے نماز، روزہ، حج اور زکات فرائض پر عمل کرو، پھر پیر کا دامن تجھے جنت میں لے جانے کے قابل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دیتا ہوں، اگر آپ فرض ادا نہیں کرتے، اللہ کے فرائض پر آپ کا عمل نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کان کھول کر سن لیے، جتنی بڑی خانقاہ کا جتنا بڑا پیر ہو اور اس کا دامن جتنا بڑا ہو، اللہ کی قسم بغیر نماز پڑھے، بغیر فرائض پر عمل کیے کسی پیر کا دامن آپ کو جنتی بنا نہیں سکتا، آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ہاں پیر اگر پابند شرع ہے، اگر پیر کے اندر 4 ضروری شرائط موجود ہے، ابھی مولانا عثمان مرکزی نے اس بات پر زور دیا اور دینا بھی چاہیے۔ اللہ کی قسم آج ہماری قوم سمجھتی ہے جو ہوا میں اڑے وہ ولی ہے، جو پانی پر چلے نہ ڈوبے وہ ولی ہے۔ تو کان کھول کر سن لو، اگر کسی نے بوتل میں پھونک مار کر پھاڑ دیا تو دنیا سمجھتی ہے یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کی قسم ہوا میں اڑنا ولایت نہیں، پانی میں چلنا ولایت نہیں، بوتل کو پھونک مار کے پھاڑ دینا یہ ولایت نہیں۔ اگر ہوا میں چلنا ولایت ہو تو پرندوں سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اگر پانی پہ چل کر ڈوبنا ولایت ہو تو مچھلیوں سے بڑی کوئی ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، اگر اڑنا ولایت ہو، اگر ہوا میں معلق ہونا ولایت ہوتا تو جوگی جیپال بھی ہوا میں اڑا تھا لیکن وہ ولی نہیں تھا۔ اے لوگوں، ولایت کرامت کا معیار نہیں ہے، ولایت کے لیے کرامت حق تو ہے لیکن ولایت کے لیے کرامت معیار اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی پانی پہ چلتا ہے لیکن وہ شریعت کے خلاف اس کا عمل ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے لیکن سنت کے خلاف اس کا عمل ہے تو وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے۔ اس لیے ولایت کے لیے یا پیر ہونے کے لیے جو 4 ضروری شرطیں ہیں اس میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ پیر عالم ہو۔ آج کی مارکیٹ اور بازار میں اللہ کی قسم جہاں بہت سے شرائط کے جامع پیر ہوتے ہیں وہیں پر کچھ ایسے بازار میں کچھ ایسے جھولا چھاپ پیر بھی آپ کو ملیں گے جن کا علم سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے، صرف لمبی تسبیح، لمبا کرتا اور لمبی داڑھی دیکھ کر
دھوکے میں مت آ جانا، بلکہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے پہلے 1000 بار یہ سوچنا کہ اس کا قدم شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، ان کا عمل شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، ان کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہے کہ نہیں۔ اگر سنت کے خلاف عمل ہے، اگر شریعت کے خلاف عمل ہے، تو ان کا جبہ، ان کی پگڑی، ان کی داڑھی، ان کا خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ جبہ، پگڑی، داڑھی اور خاندان مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ شریعت کا جامع ہے کہ نہیں، نبی کی سنتوں پر اس کا عمل مکمل ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، علماء نے فرمایا کہ اگر پیر کے اندر علم نہیں ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوگا، کبھی دیوبندیوں کا نکاح پڑھائے گا، کبھی غیر محرم عورتوں سے پیر دبوائے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، اس لیے کہ علم اگر نہیں ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، شیطان جیسا چاہے گا اس کو اپنے اشارے پر نچاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اے سنی مسلمانوں، اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو تو شریعت کے ترازو میں اسے پہلے تول کر دیکھ لینا کہ وہ شریعت کے مطابق اس کا عمل ہے تو اسے سر پہ بیٹھا لو، اگر شریعت کے خلاف عمل ہے تو اسے اپنے سے ایسے دور کرو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے۔ اس لیے عالم ہونا سب سے پہلی شرط ہے، اگر عالم نہیں ہوگا تو وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہوگا، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان ولایت کا مقام نہیں پا سکتا ہے، علم کے بغیر وہ پیری مریدی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، لیکن آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو صرف کرامتیں سناؤ یہ خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا، نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ غوث اعظم بیک وقت 70 مریدوں کے یہاں پہنچ کر افطار کیا۔ میرا سنی نوجوان خوش ہو جاتا ہے، کرامتیں سن کر خوش ہونے والوں، اللہ کی قسم اے میری قوم کے نوجوانوں، جس غوث کی یہ کرامت سنتے ہو کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، اسی غوث کی تاریخ یہ بھی پڑھو، اسی غوث کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اسی غوث نے جس نے وہ اپنی ٹوکروں سے مردوں کو زندہ کیا تھا، وہی غوث 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھا تھا۔ تم کب غوث کی اس سیرت پر عمل کر کے مسجدوں کو آباد کرو گے؟ اسی غوث کی سیرت یہ ہے کہ 15 سال تک بغداد کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کھڑے ہو کر شروع کرتے اور فجر سے پہلے رات بھر میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ لیکن آج ہم سنیوں کا حال یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن ہے، الماری کے اوپر، تاک کے اوپر قرآن ہے اور اس میں دھول جمی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اگر شب بارات میں توفیق ہوئی تو قرآن نکال کر 2-4 ورق پڑھ لیا، لیکن اگر توفیق نہیں ہوئی تو سالوں سال قرآن سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس پر دھول جم جاتا ہے، اور مجمع میں آ کے نوجوان نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑنے والے کا نعرہ لگانے والوں، پہلے طاقوں سے قرآن اتار کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ غوث کی سیرت یہ ہے کہ ایک رات میں غوث نے پورا قرآن ختم کیا، اور یہ سلسلہ 1-2 رات نہیں 15 سال تک لگاتار چلتا رہا۔ اللہ اللہ، لیکن آج تمہیں توفیق نہیں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، آج تمہیں توفیق نہیں کہ قرآن کو پڑھ سکو۔ اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، اگر غوث سے محبت کرتے ہو تو غوث کی سیرت پر عمل کرو، غوث
غوث کے طریقے پر چلو. غوث نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ عملی طور پر دنیا کو دیا اس طریقے کو اپناؤ. اللہ کی قسم جب غوث اعظم کی سیرت پر تمہارا عمل ہو جائے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پھر تم وہ مسلمان ہو جاؤ گے کہ تمہیں دیکھ کر دنیا والے اسلام کی خوبیاں دیکھ کر تم اسلام قبول کرتے نظر آئے گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت.